السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 30۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ قلعے کے نیچے ایک وسیع تہ خانہ تھا، ایک تاریک اور ڈرا دینے والا مہیب زندان۔ تینوں قیدیوں کو زندان میں اتار دیا گیا۔ افرازوں نے بتایا کہ یہ خانہ کریمیہ کا خصوصی زندان ہے، جہاں وہ خطرناک قیدیوں اور بڑے دشمنوں کو رکھتا ہے۔ اس وسیع تہ خانے کے بیچوں بیچ ایک چوک تھا اور چاروں طرف 4 راہداریاں 50 قدم تک آگے چلی گئی تھیں۔ راہداریوں کے ہر اطراف میں قیدیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنائی گئی تھیں۔ یہاں لائے جانے والے زیادہ تر قیدی بہت خطرناک اور اہم ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ایک کو الگ الگ کوٹھری میں بند کیا جاتا۔ شیراز، الفانسو اور صوفیہ کو بھی الگ الگ کوٹھریوں میں ٹھونس دیا گیا۔ ایک ہٹے کٹے دیو جیسے داروغہ نے تینوں کوٹھریوں کے تالے بند کیے اور باہر کی طرف چل دیا۔ جس وقت یہ تینوں قیدی راہداریوں میں سے گزر رہے تھے تو انہیں اپنے علاوہ چند اور لوگ بھی یہاں اسیر نظر آئے۔ ان تینوں قیدیوں کے قدموں کی آواز سنتے ہی اپنی اپنی کوٹری میں یوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے جیسے چڑیا گھر کے جانور سلاخوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیراز کے حصے میں جو کوٹری آئی وہ خاصی بوسیدہ تھی۔ یہاں شاید ایک مدت سے صفائی نہیں کی گئی تھی۔ کوٹری کی درمیانی دونوں دیواریں مٹی کی تھیں، چھت بھی مٹی کی تھی، البتہ جس طرف سے شیراز کو اس میں داخل کیا گیا تھا وہ دیوار لوہے کی سلاخوں پر مبنی تھی۔ شیراز کو امید تھی کہ افرازون صدر اعظم کا خط دیکھنے کے بعد انہیں ضرور رہا کر دے گا، چنانچہ وہ یہاں قید ہو کر زیادہ پریشان نہ ہوا۔ جلدی شیراز کو محسوس ہوا جیسے اس کی ساتھ والی کوٹری میں کوئی بوڑھا شخص شاید کھانس رہا تھا۔ شیراز چونک سا گیا، کیا یہاں کوئی بوڑھا شخص بھی قیدی تھا؟ شیراز چاہتا تھا کہ بوڑھے شخص کو دیکھے، لیکن درمیان میں مٹی کی دیوار حائل تھی۔ شیراز نے درمیانی دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ کچی دیوار جگہ جگہ بھورنا شروع ہو گئی۔ شیراز کو یوں لگا کہ اگر وہ محنت کرے تو اس دیوار کو کھرچ کھرچ کر سوراخ کر سکتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ساتھ والی کوٹری میں کون قید ہے۔ یکایک شیراز کے ذہن میں ایک اور خیال آیا اور اس نے اپنے پیر کا جوتا اتار کر اسے اکھیڑنا شروع کر دیا۔ اس کے بھاری چرمی بوٹ کی اڑی لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ شیراز نے پوری قوت سے جوتی کی اڑی کو جوتے کے تلوے سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اب لکڑی کی اڑی شیراز کے ہاتھ میں تھی، جس میں جگہ جگہ لوہے کی ابری ہوئی نوکدار میخیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شیراز دونوں کوٹریوں کے درمیان دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ صرف 1 گھنٹے کی محنت سے شیراز نے درمیانی دیوار میں تقریباً 5 انچ قطر کا سوراخ کر دیا۔ اب وہ ساتھ والے قیدی کو پکار رہا تھا۔ زندان میں بے شک تاریکی تھی، لیکن یہ تاریکی دراصل ہر وقت ایک ملجے اندھیرے کی صورت میں چھائی رہتی، کیونکہ دور تہ خانے کے چوک میں ایک بھاری مشعل ہمہ وقت روشن رہتی، جو چوک کے بیچوں بیچ یوں نصب تھی جیسے کسی نے موٹی چھڑی کے سر پر آگ کا پیالہ رکھ دیا ہو۔ بھڑبڑاتی ہوئی روشنی چاروں راہداریوں میں رات اور دن کے وقت ایک جیسی ہی پہنچتی۔ شیراز نے اپنے پڑوسی کو پکارا، ارے بھائی، ارے بزرگ بھائی، تم کون ہو؟ تمہاری کھانسی کی آواز سن کر ایسا لگتا ہے کہ تم بوڑھے آدمی ہو۔ کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ سچ مچ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ دیوار کے نزدیک آ گیا۔ شیراز نے اس کے حولے کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک دراز کا دبلا پتلا مومر شخص تھا اور ملجے اندھیرے میں موجود ہلکی ہلکی روشنی کی لو میں شیراز نے اس کے چہرے پر بڑی ہوئی داڑھی بھی دیکھی تھی۔ شیراز نے اسے مخاطب کیا، میرا نام شیراز ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ شیراز نے رسمی انداز میں اپنا تعارف کرانے کے بعد اس کی بابت پوچھا تو اس نے ایک بھاری اور باروب آواز میں شیراز سے سوال کیا، شیراز، کیا تم ایرانی ہو؟ تمہارا انداز گفتگو تو ایرانی جیسا نہیں، پھر تمہارا نام ایرانی طرز کا کیوں؟ شیراز اس بوڑھے کو اپنا نام بتا چکا تھا اور اب مزید کچھ نہ بتانا چاہتا تھا جب تک وہ بوڑھا بھی شیراز سے اپنا تعارف نہ کروا دیتا۔ چنانچہ شیراز نے کہا، میں تب تک آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا جب تک آپ بھی اپنا نام نہ بتا دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور کس جرم کی سزا کے طور پر آپ کو یہاں قید کیا گیا ہے۔ شیراز کی بات سن کر بوڑھا شخص کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر چند ثانیے بعد کہنے لگا، میں ارسلان پاشا ہوں، عثمانی بحریہ کا سابق امیر البحر۔ میری قیادت میں ہی عثمانی بحریہ کا بیڑا تیار کیا گیا تھا اور میں ہی اسے بحر اسود میں یہاں تک لایا تھا، لیکن احمد ثالث کے تخت نشین ہوتے اچانک میرے نائب عبداللہ پاشا نے مجھے گرفتار کر لیا اور یہاں لا کر قید کر دیا، اور اب میں گزشتہ 7 سال سے یہاں قید ہوں۔ خدا جانے سلطنت عثمانیہ کی کیا حالت ہے، مجھے باہر کی کچھ خبر نہیں۔ بوڑھے ارسلان پاشا کا تعارف سن کر شیراز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین آ رہا تھا کہ سابق دور کا امیر البحر یوں قسم پرسی کی حالت میں قید و بند کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ شیراز نے فوراً بوڑھے قیدی سے سوال کیا، آپ کو کس جرم کی پاداش میں یہ سزا دی گئی؟ لیکن اس سے پہلے کہ بوڑھا قیدی جواب دیتا اس نے شیراز سے پوچھا، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں کس جرم کی سزا میں قید کیا گیا؟
اب شیراز کی باری تھی۔ شیراز نے اپنی آواز قدرے دھیمی رکھتے ہوئے کہا، میں مقدونیہ کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں عیسائیوں کا جاسوس سمجھ کر قید کیا گیا ہے، حالانکہ ہمارا تعلق براہ راست صدر اعظم سے ہے۔ عبداللہ پاشا عثمانی بیڑے کو یہاں سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں سے پیٹر اعظم کا بیڑا استنبول پر اغار کرنے کے لیے گزرنے والا ہے۔ ہمیں یہاں اس سازش کا سدباب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن غدار عبداللہ پاشا کو ہم پر شک ہو گیا اور ہمیں قید کر لیا گیا۔ لیکن ہم پریشان نہیں ہیں۔ کپتان الفانسو نے افرازون تاتاری کو وہ خط دکھانے کے لیے اس جہاز پر بھیج دیا ہے جس کے ذریعے ہم یہاں آئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ افرازون کی آنکھیں کھل گئی تو ہماری مدد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ افرازون، وہ اکھڑ مزاج شخص جو یہاں کا سالار ہے، وہ ایک دو بار آیا تھا یہاں مجھ سے ملنے۔ وہ میرے ماتحت کام کر چکا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ خانہ کریمہ کا نمک خوار ہے۔ میں نے اسے لاکھ بتایا کہ عبداللہ پاشا غدار ہے، میں نہیں، لیکن اسے میری بات کبھی نہیں سنی۔ اگر تم اسے حقیقت بتانے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میں جانتا ہوں افرازون ضدی اور اکھڑا ہے، لیکن وہ غدار نہیں۔ میں اسے گزشتہ 20 سال سے جانتا ہوں۔ اب شیراز قید خانے کے ماحول سے مانوس ہو چکا تھا۔ اسے بوڑھے ارسلان پاشا کی شکل کسی قدر واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ ارسلان پاشا سفید ریش تھا، لیکن اس کی مردانہ وجاہت آج بھی قائم تھی۔ 7 سال ایک ہی کوٹھی میں قید رہنے کے باوجود وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل سلامت تھا۔ یہ اس کے ایک سخت جان سپاہی ہونے کی علامت تھی۔ شیراز ابھی ارسلان پاشا سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ بوڑھا ارسلان پاشا پہلے ہی بول اٹھا، تم نے اپنی بات میں ابھی کسی کپتان کا نام لیا، غالباً کپتان الفانسو۔ کیا یہ وہی الفانسو تو نہیں جو حسین کوپریلی کا دست راست تھا؟ اگر یہ وہی ہے تو میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ ایک ماہر سمندری ملاح اور بہادر سپاہی ہے۔ اگر تم لوگ افرازون کو اصل حقائق سمجھانے میں کامیاب ہوگے تو میں سمجھوں گا کہ سلطنت عثمانی کے دن ابھی باقی ہیں۔ سلطنت کے حالات، روسی اور عثمانی فوج کی پیش قدمیاں، آسٹری فوج کی تازہ صورتحال، استنبول میں ہونے والے واقعات اور اپنی ذاتی کہانیاں سناتے ہوئے شیراز اس کے پڑوسی قیدی ارسلان پاشا نے سارا دن گزار دیا۔ تہہ خانے میں دن اور رات کا پتہ تو چلتا ہی نہیں تھا، لیکن ایک اندازے سے کہا جا سکتا تھا کہ باہر چٹانی ٹاپو پر رات کی تاریکی اپنی چادر پھیلانے لگی تھی۔ اس دوران زندان کے ہٹے کٹے ملازم نے سب قیدیوں کے سامنے یوں کھانا پھینکا جیسے وہ کسی چڑیا گھر کے جانور ہوں۔ لیکن جب رات ہوئی تو نئے قیدیوں کے حق میں تقدیر کا فیصلہ بدل چکا تھا۔ افرازون تاتاری کئی ماہ بعد آج خود تہہ خانے میں اترا تھا اور اپنے نئے قیدیوں کو بڑے احترام کے ساتھ رہا کر کے اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کپتان الفانسو، صوفی اور شیراز اوپر قلعے کے ایک کمرے میں افرازون کے نزدیک بیٹھے اسے اپنے حالات کی تفصیل سنا رہے تھے۔ افرازون سچ مچ ایک کھرے دل کا انسان تھا۔ جو ہی اسے صدر اعظم کا خط پڑھنے کو ملا، اس کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور اب وہ خود کو کریمین جنگ کا سب سے اہم شخص سمجھنے لگا تھا۔ سچ بھی یہی تھا کہ اب جو کچھ کرنا تھا اس اکھڑ مزاج تاتاری کو ہی کرنا تھا۔ عبداللہ پاشا کے بیڑے کو مغرب کی جانب کوچ سے روکنا آسان نہیں تھا اور فی الحقیقت یہ ذمہ داری اب افرازون تاتاری کے سر پر آ پڑی تھی۔ وہ کپتان الفانسو اور شیراز کی تمام کہانی سن کر شش و پنج میں پڑ گیا۔ ابھی اس کے دیدے گہری سوچ میں غوطے کھا رہے تھے کہ اسی شیراز کی آواز سنائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی ہے جو آپ کو بتانا باقی ہے۔ آپ نے اپنے قید خانے میں سابق امیر البحر ارسلان پاشا کو 7 سال سے قید کر رکھا ہے اور کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سچ کے راستے پر تھا یا غداری کے۔ شیراز کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ کپتان الفانسو جیسے اپنے نشست پر اچھل پڑا۔ کیا ارسلان پاشا زندہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو آج سے 7 سال پہلے ایک سمندری طوفان میں غرق ہو گیا تھا۔ دارالسلطنت میں جب اس کی موت کی خبر پہنچی تو میں اس وقت وہیں پر تھا۔ کیا ارسلان پاشا اسی قید خانے میں ہے؟ لیکن شیراز، تم نے اسے کیسے پہچانا؟ افرازون تاتاری بھی حیرت سے سر اٹھا کے شیراز کی جانب دیکھ رہا تھا اور صوفیہ کی بھی یہی حالت تھی۔ شیراز نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے افرازون کو بتایا کہ اس نے کوٹلی کی درمیانی دیوار کھرچ کر کس طرح ارسلان پاشا کو دریافت کیا۔ افرازون تاتاری شیراز کی اس حرکت پر ذرا بھی برہم نہ ہوا بلکہ انتہائی مضطرب انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بے شک اس مشکل موقع پر وہی شخص ہی ہماری کمان سنبھال سکتا ہے۔ آج مجھے یقین آیا کہ بوڑھا ارسلان پاشا بے گناہ تھا اور عبداللہ پاشا غدار۔ کاش مجھے پہلے یہ خیال آیا ہوتا تو میں غدار امیر البحر کا سر اڑا کر سابق امیر البحر ارسلان پاشا کو رہا کر دیتا۔ غلطی میری ہے، میں نے دیر کر دی۔ وہ اس طرح سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسی اثنا میں الفانسو نے پھر کہا، بے شک عظیم امیر البحر ارسلان پاشا ہی ایسا شخص ہے جو نہ صرف موجودہ حالات کو سنبھال سکتا ہے بلکہ روسی بحری بیڑے کو آگے بڑھنے سے بھی روک سکتا ہے۔ ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ افرازون تم پر کہ تم اسے جانتے بوجھتے ہوئے قید رکھا، جبکہ تم یہ سن چکے تھے کہ عبداللہ پاشا نے اس کی موت کی خبر پھیلائی ہے۔ تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے تھا عبداللہ پاشا جھوٹا اور غدار ہے۔ نہیں، عبداللہ پاشا نے ارسلان پاشا کی موت کی خبر جھوٹی نہیں پھیلائی تھی۔ اس رات فی الحقیقت ایک طوفان نے ہمیں آ لیا تھا۔
میں عبداللہ پاشا کے حکم پر سابق امیر البحر ارسلان پاشا کو لے کر سمندر میں نکلا تھا تاکہ اسے قتل کر کے اس کی لاش مچھلیوں کے آگے پھینک دوں، لیکن میرا دل نہ مانا، میں نے اسے خود سے بچایا۔ البتہ عبداللہ پاشا نے اس کے خلاف اتنے مضبوط دلائل دیے تھے کہ میں خود اسے آج تک غداری سمجھتا رہا ہوں۔ یہ تو اس کی سابقہ خدمات کی وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت تھی اور میں اسے یہاں کے گمنام قید خانے میں اسیر کر لیا۔ شاید تقدیر کو یہ منظور تھا اور تقدیر آج کے نازک دن سابق امیر البحر سے کام لینا چاہتی تھی۔ میری رگوں میں تاتاری خون دوڑ رہا ہے اور میں خواب میں بھی غداری کا نہیں سو سکتا۔ اب جب مجھے عبداللہ پاشا کی حقیقت کھل چکی ہے، میں صدر اعظم بلدجی کی تصدیق نامہ بھی دیکھ چکا ہوں اور سلطنت کے تمام جنگی حالات بھی میرے سامنے ہیں، تو قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، میں غدار عبداللہ پاشا کے مذموم مقاصد پورے نہیں ہونے دوں گا، بلکہ آج ابھی سابق امیر البحر ارسلان پاشا کو رہا کرتا ہوں تاکہ سب مل کر آئندہ حکمت عملی طے کر سکیں۔ اتنا کہہ کر افرازون بوڑھے ارسلان پاشا کو لینے چل دیا۔ افرازون کے کمرے سے باہر جاتے ہی شیراز نے اطمینان بھری سانس لی، یوں گویا انہوں نے صدر اعظم کی طرف سے تفویض کردہ ذمہ داری کامیابی سے سنبھالی تھی۔ یہ سچ تھا، افرازون جیسے ایک مضبوط سپاہی کو اپنے ساتھ ملا لینا کچھ کم کامیابی نہ تھی۔ افرازون اس عثمانی ٹاپو پر اتنے عرصے سے مقیم تھا کہ ترکی سپاہی اس ٹاپو کو جزیرہ افرازون کے نام سے جانتے تھے، گویا جزیرے کا نام افرازون کے نام پر پڑ چکا تھا۔ وہ ایک خالص النسل تاتاری تھا جس کی جوڑی چکلی پیشانی، گہری آنکھیں، سرخ سفید چہرہ اور معمولی سی چپچی ناک اس کے منگول ہونے کا ثبوت تھی۔ وہ جب اپنی سرخ سرخ آنکھیں نکالتے ہوئے بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا تو سامنے کھڑے شخص پر خامخواہ رعب طاری ہونے لگتا۔ لیکن افرازون دل کا برا نہیں تھا، وہ ظاہری طور پر بھی برا نہیں تھا۔ وہ ایک شجاع اور واضح دماغ کا کریمیائی سردار تھا۔ آج سے 20 سال پہلے خانہ کریمیا نے اسے اس قلعے کا سالار مقرر کیا تھا، تب سے اب تک وہ ہمیشہ یہی مقیم رہا تھا۔ جلد ہی افرازون بوڑھے امیر البحر ارسلان پاشا کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ارسلان پاشا پر نظر پڑتے ہی الفانسو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ ارسلان پاشا اتنے سال کی قید کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، وہی قد، وہی چہرہ مشرا، وہی گھنی سفید داڑھی اور وہی چال ڈھال۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ وہ پہلے کی نسبت قدرے دبلا ہو گیا تھا۔ الفانسو والہانہ جوش کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے اٹھا۔ بے ساختہ الفانسو کے منہ سے الفاظ نکلے، امیر البحر۔ ارسلان پاشا الفانسو پر نظریں جما کر رک گیا اور الفانسو کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے دھیمی آواز میں بولا، تم بھی نہیں بدلے، لگتا ہے اب بھی کثرت کرتے ہو، یاد ہے ہم پہلی مرتبہ کہاں ملے تھے؟ الفانسو کی آنکھیں چمکنے لگی تو گویا ارسلان پاشا نے اسے پہچان لیا تھا۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک یہ پرانے دوست ایک دوسرے سے گلے نہ ملے تھے، لیکن صوفی اور شیراز کو لگتا تھا کہ دونوں بچھڑے ہوئے دوست جوش جذبات میں ابھی بغلگیر ہوں گے۔ الفانسو نے ارسلان پاشا کی بات کا جواب دیا، مجھے یاد ہے ہم پہلی مرتبہ بحر روم میں ملے تھے، شاید اس وقت تم امیر البحر نہیں تھے۔ ہاں مجھے یاد آیا، تمہارے ساتھ تمہارا جوان بیٹا بھی تھا جو بعد میں ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ ارسلان تم کیسے زندہ ہو گئے؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ سمندر تمہیں کھا گیا۔ ارسلان پاشا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، الفانسو کہ میری جیسی ڈھیٹ ہڈی کے انسان کو کوئی بلا نکل سکتی ہے؟ تم کہتے ہو سمندر کھا گیا، مجھے تو افرازون کا زیر زمین تہ خانہ بھی نہ کھا سکا۔ ارسلان پاشا نے کہکا لگاتے ہوئے الفانسو سے بات کی۔ اب وہ دونوں زیادہ انتظار کرنے والے نہیں تھے، دونوں بزرگ ہلکے ہلکے کہکے لگاتے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ شیراز اور صوفیہ کی آنکھوں میں رہ جانے کیوں آنسوں کی ننھی ننھی بوندیں دکھائی دے رہی تھی۔ الفانسو اور ارسلان دیر تک بغلگیر رہے اور پھر جب الگ ہوئے تو افرازون نے سب کو بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ کمرے کے فرش پر بچھے دبیز قالین پر عثمانی بحریہ کے لیے نئی بساط بچھائی جانے لگی۔ بات کا آغاز ارسلان نے کیا۔ جب افرازون نے مجھے قتل نہ کیا اور تہ خانے میں ڈال دیا تو میں اسی روز سمجھ گیا تھا کہ خالق عالم نے مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ تب سے اب تک میں ہر روز منتظر رہا، لیکن ایک دن بھی مایوس نہیں ہوا، اور دیکھو جیسا میں نے سوچا تھا وہی ہو رہا ہے۔ جو حالات شیراز نے مجھے بتائے ہیں ان کی روح سے سلطنت عثمانیہ ایک بھیانک موت کا شکار ہونے والی ہے۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اس نے مجھے آج کے دن کے لیے زندہ رکھا اور وہی اللہ اس سلطنت کی بھی حفاظت کرے گا۔ ارسلان پاشا کی بات سن کر افرازون تتاری کی آنکھوں میں چمک دکھائی دی۔ ارسلان پاشا ترک نسل سے تھا اور افرازون تتاری نسل کا۔ سینکڑوں سال پہلے یہ دونوں نسلیں چچا زاد نسلوں کے طور پر سامنے آئی تھی۔ افرازون جانتا تھا کہ ترک بھی تتاریوں کی طرح بہادر اور مرد میدان ہے۔ ارسلان پاشا کے منہ سے امید افزا باتیں سن کر افرازون خوش ہونے لگا۔ اسی اسنا میں شیراز نے کہا، ہمیں جو کچھ کرنا ہے جلد کرنا ہے۔ شہنشاہ روس کی فوجیں چلتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اس کی بحریہ اس انتظار میں کہ بحر اسود کے بیچوں بیچ عثمانی بیڑا کب مغرب کی جانب سے رکھتا ہے کہ وہ بحر اسود کا راستہ اپنے لیے کھلا پا سکے۔ سلطان احمد ثالث یا دوسرے عمائدین سلطنت روس کی بحری طاقت سے بے خبر ہیں۔
لیکن صدر اعظم بلخ جی روسی بحری بیڑے کی وجود سے باخبر ہیں۔ ہم یہاں صرف اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ غدار امیر البحر کو ہٹا کر کسی بہادر اور مناسب سالار کو امیر بنا دیں۔ میں آپ کو یہ حالات نیچے قید خانے میں بھی بتا چکا ہوں، اب آپ کی رائے اور حکم کے منتظر ہیں۔ شیراز جب بات کر رہا تو ارسلان کی نگاہیں شیراز کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ بات کے اختتام پر ارسلان پاشا نظریں ہٹائی اور الفانسو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ الفانسو، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ میں سوچ رہا تھا شیراز اور تمہاری بیٹی کی جوڑی خوب جچے گی، لیکن پھر خیال ہے کہ تم تو مذہباً مسلمان نہیں ہو۔ کیا سچ مچ تم ابھی تک عیسائی مذہب پر قائم ہو؟ الفانسو سے اس کا مذہب پوچھنے کا یہ انداز بالکل انوکھا تھا۔ الفانسو مسکراتے بولا، الحمدللہ، میں چند روز قبل اسلام قبول کر چکا ہوں۔ الفانسو نے بات کی تو ارسلان پاشا نے پھر پوچھا، اور تمہاری بیٹی؟ میری بیٹی اپنے عمل میں آزاد ہے، وہ جس مذہب پر چاہے قائم رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باپ کے منہ سے جملہ سن کر صوفی اپنی جگہ جزبز ہو کر رہ گئی اور پھر کچھ سچ پٹانے کے بعد کہنے لگی، میں بھی مسلمان ہوں، آج کی نہیں جانے کب کی۔ کیا مسلمان ہونے کے لیے رسمی طور پر اسلام قبول کرنا بھی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو میں ابھی اسلام قبول کرتی ہوں، بتائیے مجھے اسلام کیسے قبول کرنا ہوگا؟ صوفیہ کے انداز اور اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ ارسلان پاشا نے پیار بھری نظروں سے صوفیہ کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس جیسا تم نے کہا ویسا ہی ٹھیک ہے، لیکن اب بعض اسلامی تعلیمات حاصل کرنا تمہارا فرض بنتا ہے جو تم اپنے جیون ساتھی کے ساتھ رہ کر بھی پورا کر سکتی ہو۔ ہاں تو الفانسو، کیا تمہیں جوڑی پسند ہے؟ الفانسو ہنس دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ان باتوں کے کرنے کا یہ کون سا وقت ہے۔ بالآخر اس نے کسی قدر سنجیدہ ہوتے ہوئے ارسلان پاشا سے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمیں اس وقت عثمانی بحریے کو ایک لایانی سفر سے روکنا ہے، یہ شیراز اور صوفیہ کی شادی کا وقت نہیں، یہی وقت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تم سب سے یہ پہلی بات یہی پوچھی۔ دراصل شیراز کی زبانی تمام تفصیلات سننے کے بعد میں نے پیش آمدہ حالات کے لیے اپنی منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے۔ مجھے بحری بیڑے پر ایک بااعتماد اور بھروسہ مند ساتھی کی ضرورت ہے جو تمہارے علاوہ شاید اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ساتھ تمہاری جوان بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جوان بیٹی اہم مواقع پر تمہاری توجہ ہٹانے کا باعث بنے۔ تم اس کی شادی کر دو گے تو خود کو آزاد پنچھی محسوس کرو گے اور بحری جنگ میں میرے شانہ بشانہ تمام ذمہ داریاں نبھا سکو گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ایک بااعتماد ساتھی کو شہنشاہ روس کی پیدل فوج تک بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ روس آخر وقت یہی سمجھے کہ اس کا بحری بیڑا کھلے سمندر سے بآسانی گزر جائے گا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا اور پیٹر اعظم کو بر وقت پتہ چل گیا تو اس کا بحری بیڑا عثمانی بحرے سے ٹکرا گیا ہے تو مغربی ساحلوں پر کھڑے یورپی بیڑے کو استنبول کی جانب روانہ کر دے گا۔ ہم یہاں روسی بحریے کو بے شک ڈبو دیں گے، لیکن یورپی بیڑا جو زیادہ تر تجارتی جہازوں پر مشتمل ہے اپنا رخ استنبول کی جانب سیدھا کر لے گا۔ استنبول میں اس وقت تک بحری دفاعی طاقت نام کو باقی نہیں۔ یورپ کا کمزور بیڑا بھی استنبول کو تسخیر کر سکتا ہے۔ ہمیں سب کچھ حکمت عملی سے کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ شیراز اور صوفیہ یہاں سے نزدیکی اسلامی صوبیہ کریمیا جائیں۔ کریمیا سے وہ راستہ نزدیک ہے جہاں سے پیٹر اعظم کی زمینی فوج گزرنے والی ہے۔ پیٹر اعظم کو گمراہ کرنے کا یہی ایک حل ہے کہ شیراز اور تمہاری بیٹی بھیس بدل کر شہنشاہ روس کے پاس پہنچے اور اس کو بحر اسود کی طرف سے بے فکر کر دیں۔ یہی وجہ کہ میں نے تمہیں ان دونوں کی شادی کر دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ شیراز نے مجھے کوٹری میں سب باتیں تفصیل سے بتا دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی کے حق میں ہو۔ صوفیہ کا چہرہ حیا سے لال ہونے لگا۔ وہ اپنی جگہ کسمسائی اٹھ کر باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس عمارت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر ہی چھوئی موئی ہو کر رہ گئی۔ ارسلان پاشا کی بات ختم تو افرازون تتاری نے بآواز بلند کہا، واہ سبحان اللہ، امیر البحر نے رہا ہوتے ہی کتنا احسن فریضہ انجام دیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ افرازون کا انداز ہنسا دینے والا تھا، سب ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد الفانسو نے کہا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لیکن یہ تمام باتیں جو تم نے کی اس صورت میں پیش آئیں گی جب ہم نے غدار عبداللہ پاشا کو ہٹا کر تمہیں امیر البحر بنا دیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ہم 3-4 لوگ عثمانی بحریہ کے سربراہ کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس سلسلے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ الفانسو کا سوال معقول تھا، لیکن ارسلان پاشا نے بے پرواہی سے کہا، اس کام میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عثمانی بحریہ کے تمام پرانے سپاہی اور افسر مجھے دیکھتے ہی ساری حقیقت سمجھ جائیں گے۔ بس ہمیں صرف عبداللہ پاشا کو قابو کرنا ہے اور اس کام میں افرازون اور اس کے بااعتماد سپاہی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم، صرف کل کا دن درمیان میں ہے۔ پرسوں کسی بھی وقت بحری بیڑا اپنے لنگر اٹھا لے گا۔ یہی وجہ کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی اور شیراز کی شادی کی بات پہلے کی۔ الفانسو دل ہی دل میں سابق امیر البحر کی قابلیت کا پھر سے قائل ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے افرازون کی تاریک کوٹھی میں رہ کر امیر البحر کی مخفی صلاحیتیں مزید کندن بن گئی ہیں۔ اسی اثنا میں افرازون نے خوش دلی سے کہا،
میں چاہوں گا اس مبارک شادی کی رسم میرے غریب خانے پر ادا کی جائے۔ میری بیوی اور بیٹی اس موقع پر بہت خوش ہوں گی۔ الفانسو نے چونک کر افروزون کی جانب دیکھا۔ بیٹیاں؟ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ افروزون نے اسی لہجے میں جواب دیا، میری 7 بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں۔ شیراز کی شادی اپنے گھر میں کر کے شاید میرے اس احساس کو تسکین پہنچے، تو پھر کیا خیال ہے اس نیک کام کا آغاز کب کیا جائے؟ افروزون کی بیٹیوں کا سن کر صوفیہ کو یوں لگا جیسے اس ویرانے پر وہ اکیلی عورت نہیں بلکہ اس کے ہمجنس اور بھی موجود ہیں۔ وہ مزید خوش ہو گئی۔ ارسلان پاشا نے افروزون سے کہا، آج ہی بلکہ ابھی ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا۔ یہی نہیں، صوفیہ چند روز تمہاری بیٹیوں کے ساتھ تمہارے گھر میں رہے گی جب تک ہم بیڑے کو کود میں روکنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے اور انقلاب کے بعد حالات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے۔ شیراز بھی ہمارے ساتھ بیڑے پر رہے گا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ تمہارا گھر اسی جزیرے پر ہے، صوفیہ کا دل بھی بہلا رہے گا۔ صوفیہ دل میں حیران ہو رہی تھی کہ تقدیر بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ وینس میں پیدا ہونے والی ایک عیسائی لڑکی کو کہاں سے گھما کر اس جزیرے پر کھینچ لائی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ عمل پذیر ہونے جا رہا تھا۔ صوفیہ اپنے بدن میں عجیب سی ترنگ محسوس کرنے لگی۔ شیراز کا ساتھ اس کا خواب تھا۔ پہلے روز ہی شیراز نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ وہ تو کب کی شیراز کی ہو چکی تھی، جسموں کا ملاپ باقی تھا، سو وہ بھی ہونے جا رہا تھا۔ صوفیہ کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اور پھر وہی رات جو صوفیہ اور شیراز کو تاریک زندان کی کال کوٹلی میں گزارنی تھی، ان دونوں کی سہاگ رات بن گئی۔ قلعے کی عمارت سے اٹھ کر وہ سب افروزون کے گھر آ گئے، جو قلعے کے عقب میں ایک پتھروں سے بنا انتہائی خوبصورت مکان تھا۔ افروزون کی بیٹیوں کے لیے تو جیسے عید ہو گئی۔ اس کی 4 بیٹیاں جوان تھیں اور 3 چھوٹی جوان ہونے والی تھیں۔ صوفیہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی یوں شاندار طریقے سے منائی جائے گی۔ افروزون کی بیٹیوں نے حسین صوفیہ کو پل بھر میں دلہن بنا دیا۔ ساتوں لڑکیوں نے اپنے من کے ارمان بھی صوفیہ پر پورے کیے اور اسے نئے عروسی جوڑے میں عمدہ زیورات کے ساتھ کسی ہندوستانی دلہن کی طرح سجا دیا۔ افروزون کا گھر خاصا کشادہ تھا۔ افروزون نے اپنے چند دیگر بااعتماد ساتھیوں کو طلب کر کے اس چھوٹی سی دعوت میں شریک کر لیا۔ عمر رسیدہ ارسلان پاشا نے لڑکی اور لڑکے کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ افروزون نے عمدہ کھانے کے ساتھ مہمانوں کی توازی کی اور جزیرے پر موجود تمام سپاہیوں کو اگلی صبح انعامات سے نوازنے کا اعلان کیا۔ آن کی آن میں کیا سے کیا ہو گیا۔ گھر سے ہزاروں میل دور بحر اسود کے شمالی کنارے کے نزدیک ایک چھوٹے سے فوجی جزیرے پر شیراز اور صوفیہ کو اچانک شب وصال نصیب ہو گئی۔ دونوں عجیب طرح کے احساسات کا شکار تھے۔ کئی ماہ تک ایک ساتھ رہے، ایک ہی گھر میں رہے، دن رات ایک دوسرے کے پاس رہے، لیکن نہ جانے آج کیا ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ افروزون کی بیٹیوں نے دلہن کا کمرہ بھی خوب سجا دیا تھا۔ شیراز کمرے میں داخل ہو تو اس کے بدن میں عجب طرح کی سرشاری تھی۔ اس کی دلہن اس کے سامنے ہلکا سا گھونگھٹ اٹھائے بیٹھی اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شیراز کو افروزون نے تحفے میں ایک نایاب شمشیر دی تھی۔ شیراز نے اپنے تحائف ایک میز پر رکھے اور صوفیہ کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ رفیق حیات کی طرف سے نئی زندگی کا پہلا سلام قبول کرنا۔ میری ماں مجھ سے بہت دور ہے، ورنہ میں ہم دونوں کے لیے اس سے دعا لیتا۔ جانتی ہو آج اس حسین موقع پر مجھے سب سے زیادہ کون یاد آیا؟ سکندر۔ وہ میرا یار تھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ سکندر شہید نہیں ہوا۔ کیا تمہارا دل بھی یہی کہتا ہے؟ صوفیہ کے چہرے پر ملکوتی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کا سر دھیرے سے اوپر اٹھا اور پلکیں ابرو کو چھونے لگی۔ شیراز دنگ رہ گیا۔ وہ صوفیہ نہیں تھی، وہ تو وینس کے کسی مندر کی مورتی تھی جسے سنگ مرمر سے تراشا گیا تھا، نہیں سنگ احمر سے، یا پھر ان دونوں رنگوں کی آویزش تھی اس کے ملائم حسن میں۔ آج صوفیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا۔ وہ شیراز کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سکندر زندہ ہے، اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ یہ دنیا تو محض وقت کا احساس ہے۔ کیا کوئی مرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرتا۔ اگر سکندر طوفان کے نظر ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ شہید ہے۔ یہ کچھ سیکھا ہے میں نے آپ سے، یہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ؟ شیراز کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا اور پھر وہ کہکا مار کر ہنس دیا۔ آپ کہہ کر پکارا تم نے مجھے؟ بہت خوب۔ ابھی چند سال پہلے تو میں تمہارے لیے تم تھا۔ یہ چند لمحوں میں سے کیا ہو گیا؟ میں تمہارے لیے آپ ہو گیا۔ کیا تم بھی تکلفات کو ضروری سمجھتی ہو؟ میاں بیوی کو تو دوستوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ہاں دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک تو امیر سفر ہوگا ہی۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہمیں قافلے کی صورت میں اس پر رواں دواں ہے۔ شیراز میں سمجھتی ہوں میاں بیوی میں دوستی ہوتے ہوئے بھی دونوں میں سے کوئی ایک بڑے رتبے میں بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اس عالم میں مشہودات کا طبی تقاضا، زیادہ تر تو مرد زندگی کے قافلے کا میر کارواں ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں میاں بیوی کے درمیان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہونا چاہیے، مرشد اور مرید کا بھی کہہ سکتے ہو، لیکن الفاظ اپنے معنی بدل چکے ہیں
आप बेशक चंद लम्हे पहले मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त थे, लेकिन अब सबके सामने हमने एक अहद किया है कि हम जिंदगी के सफ़र पर हमेशा एक साथ रहेंगे। जब सफ़र भी है, दो इंसानों पर मुश्तमिल काफिला भी है, तो फिर दोनों में एक मीरे कारवां क्यों ना हो। मैं आज से आपको अपनी ज़िंदगी के सफ़र का राहबर तस्लीम कर चुकी हूँ। पहले जो काम मैं अपने बाप के साथ मिलकर कर रही थी, अब मुझे आपके साथ रहकर करना है। मैं इसके लिए आपको इस मुआहदे के बाद तुम कहकर नहीं पुकार सकती। शिराज की आंखें हैरत से खुली हुई थी। सूफे ने बड़े मुख्तसर अल्फाज में एक संजीदा तकरीर कर डाली थी। शिराज की हैरत अभी दूर न हुई थी कि इसे सूफे का हल्का सा कहका सुनाई दिया, अरे आप अभी तक खड़े हैं, बैठ जाइए। शिराज सूफे के नज़दीक मुसारी पर बैठ गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है दूसरे होते तुम्हारी तरह नहीं सोचती, शायद कोई भी नहीं। इसके बरक्स इनके ज़हन में या तो खौफ, ज़िद, नखवत और मुकाबले का जज्बा भरा होता है। दरअसल शादी का मतलब ही गलत अख्ज़ किया गया है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि दो तरफा जिनसी लज्जत के हुसूल का ज़रिया है। बाज़ समझदार लोग ऐसा नहीं कहते, लेकिन इनका नज़रिया भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझना नाइंसाफ़ी है। औरत और मर्द ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए नहीं है, बल्कि औरत ज़िंदगी की गाड़ी का कोचवान है और ज़िंदगी की गाड़ी के पहियों को खींचने वाला घोड़ा मर्द है। अगर सफ़र लंबा दरपेश हो तो कोचवान और घोड़ा दोनों का मशाक व तजर्बाकार होना ज़रूरी होता है। सूफे की पेशानी पर बल थे। इसे अपना चेहरा पूरी तरह शिराज की तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे आपसे शदीद इख्तिलाफ है। आपकी तमसील में गाड़ी को खींचने वाला मर्द है। बेशक काफिले का सारा बोझ मीरे कारवां यानी मर्द पर होता है, लेकिन औरत के हाथ में इसकी लगाम थमा देना मुझे दुरुस्त नहीं लगता। मैं शोहर को मीरे कारवां का रुतबा देती हूँ और आप इसे गाड़ी खींचने वाला घोड़ा कहकर पुकार रहे हैं। तुम शायद मेरी बात अच्छी तरह नहीं समझी हो या मैं समझा नहीं पाया। फ़लसफ़ा जो भी हो, हकीकत यह कि मियाँ बीवी दोनों बराबर रुतबे के इंसान हैं। इनके अलग अलग अपने अपने हुकूक और फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक महज अपना हक तलब करता है लेकिन फ़र्ज़ अदा नहीं करता तो वो काबिल मुसम्मत है। मर्द अपनी हैसियत में महज एक धोखा है। वो एक औरत की कोख से जन्म लेता है, इसकी गोद में इसकी छाती से लगकर दूध की नहरों से फिरदौसे बरी के जाम पीता है। इसकी गोद में लेटा लेटा सारा दिन इसी औरत का चेहरा देखता है। इसके मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ माँ होता है। इसकी आंखें अपनी माँ की हर हरकत का तवाफ़ करती हैं। गोया मर्द ज़िंदगी का हर इशारा औरत से सीखता है। इसकी अव्वलीन तालीम और तरबियत एक औरत करती है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि दरअसल ज़िंदगी की गाड़ी खींचने वाला ये असब जानदार इशारे से समझता है तो सिर्फ औरत के। लेकिन ज़िंदगी के फ़लसफ़े में आपको अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना होगा। सूफे ने अपना आखिरी जुमला शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। शिराज हंस दिया। सूफे के चेहरे पर खुशकुन हैरत थी। वो दिल दिल में बेहद मसरूर थी कि इसे शिराज जैसा जीवन साथी मिला। वो दोनों एक दूसरे की बात को समझते थे। शायद ये दुनिया की सबसे हसीन जोड़ी थी। मान सूफे ने कहा, आप आज की रात भी फ़लसफ़ा ले बैठे। आप जानते हैं आज कौन सी रात है? सूफे के लहजे में शरारत थी। मैं जानता हूँ, तो बताइए आज कौन सी रात है? नहीं, पहले तुम बताओ। ये क्या बात हुई? पहले मैंने पूछा है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ। पहले आप, पहले तुम। वो बच्चों की तरह तकरार करने लगे। ये शायद अटखेलियों का आगाज़ था, वही जो दो मोर, दो कबूतर या दो बुलबुलें करती हैं। बिलाखिर सूफे को बताना पड़ा। आज हमारी। सूफे खामोश हो गई। शिराज समझा वो शायद सुहागरात कहना चाहती है। शिराज ने इसका जुमला पूरा कर दिया। सुहागरात? सूफिया का खनकता हुआ कहका और चमकती हुई आंखें देखकर शिराज समझ गया कि सूफिया कुछ और कहना चाहती थी। सूफिया बोली, मैं तो ये कह रही थी कि आज हमारी ज़िंदगी की पहली शब महताब है। आपने देखा, इस खिड़की से पूरी तारीखों का चांद दिखाई देता है। कमरे में खुनकी थी इसलिए खिड़कियों को बंद कर दिया। शिराज, आज 14वीं की रात है। शिराज सूफिया की शरारत समझ चुका था। गोया वो ये साबित करना चाहते थे कि सुहागरात का ख्याल शिराज के ज़हन में था, इसके नहीं, क्योंकि वो तो 14वीं रात के चांद की बात कर रही थी। शिराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, औरतों का यही मसला है, बात को घुमा फिराकर आखिर वहीं ले आती हैं जहाँ हवाले कराई थी। तुम्हें मालूम मेरे सबसे प्यारे उस्ताद कौन है? कप्तान अल्फांसो नहीं, पाथे उड़ीसा, वो यूनानी लाइसन का उस्ताद। पाथे उड़ीसा कहते थे कि औरत आग की पूजा करती है और इस पूजा में मर्द को अपने साथ शामिल करना चाहती है, क्योंकि मर्द के बगैर ये पूजा मुकम्मल नहीं होती। इसके बरक्स मर्द आग की पूजा से कतराता है। वो सीधे रास्ते से नूर तक पहुंचना चाहता है। इसे लगता है आग का शोला जिसे नूर समझकर उसकी तरफ लपका इसे झुलसा देगा। जानती हो, बच्चे पैदा करना दरअसल अपने जज्बा बका को तस्कीन देना है। हम समझते हैं बच्चे पैदा करके बाकी रह सकेंगे।
हालांकि 2-3 नस्लों में ही हमारे नाम मिट जाते हैं। हमारे अंदर आग का एक भड़कता हुआ शोला है जिसे शैतान कहते हैं। यही हमें इस दुनिया में बाकी रहने की तरकीबें बताता है। इसने हमें बताया कि अमल तनासुल में बका है। क्या तुम जानती हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी क्यों चलाई थी? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे, बल्कि वो औलाद की मोहब्बत और नस्ल में बका के गलत नजरिए पर छुरी चला रहे थे। ये एक बिल्कुल नया नजरिया था जिसकी बुनियाद अबुल आबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, क्योंकि उन्होंने फल खाने के बाद अपने इस अमल पर नदामत महसूस की थी और तौबा का रास्ता अपनाया था। नस्ल में बका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मियाँ बीवी के दरमियान जिनसी रब्त नहीं होना चाहिए। बच्चे पैदा करना भी एक फितरी फरीज़ा है, बल्कि वैसा जैसे खाना पीना, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूफिया शशदर शिराज को तके जा रही थी। इसके दिल में शिराज का एहतराम और बढ़ गया। वो किसी कदर धीमे लहजे में शिराज से मुखातिब हुई। आपकी नज़र में इंसान का अहम फरीज़ा क्या है? ये तो तय है कि बाकी रहने की ख्वाहिश मिटाई नहीं जा सकती। बाकी रहने की ख्वाहिश मिटाने की बात करना ही बेवकूफ़ी है, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि बका आग की पूजा या नस्ल का फल खा लेने में नहीं, इंसानियत तक पहुँचते पहुँचते ज़िंदगी मादी कायनात के तमाम तबक तय कर चुकी है। अब हमें सिफली यानी ज़मीनी ज़िंदगी से बालातर होकर बका की आरजू करनी होगी। सूफिया, मुझे शाहीन बहुत पसंद है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए ज़मीन पर नहीं उतरता, अपनी ग़ज़ा मिट्टी के मैदानों से बहुत दूर ऊपर आसमान की खुली फ़ज़ाओं में तलाश कर लेता है। शाहीन घर नहीं बनाता, पहाड़ों की बुलंदों वाला चट्टानों पर ज़िंदगी बसर कर देता है। हमें शाहीन से बढ़कर कुव्वत परवाज़ और उकाब से कहीं बढ़कर तेज़ नज़र अता की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मेराज इस बात का जिंदा सबूत है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बहर अस्वद के उस पार की कहानी अभी जारी है। बक़िया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।